بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول خواب گزیدہ، یہ ناول میری تحریر نامی فیس بک پیج سے لیا گیا ہے۔ قسط نمبر 25، ایپیسوڈ 25۔ یا اللہ، محسن راؤ نے اپنا سر تھام لیا۔ تانیہ، تمہیں اگر بھوک نہیں ہے تو کھانا مت کھاؤ، لیکن مجھے تو کھانے دو۔ لو، مجھے بھوک کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو زبردست بھوک ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھانے پر اس طرح ٹوٹی جس طرح لوگ شادی اور ولیمے کے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ ویسے افتتاح والے دن بھی لوگوں کا کچھ یہی حال تھا، لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ تانیہ نے انکل عامر کو اعتماد میں لے کر انہیں افتتاحی تقریب کا انچارج بنا دیا تھا۔ وہ ایک مقامی کالج میں پروفیسر تھے، وسیع تر تعلقات رکھتے تھے۔ انہوں نے اس تقریب کے سلسلے میں زبردست محنت کی تھی اور لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ نادرہ کو تانیہ نے اپنے دفتر میں بٹھا دیا تھا، اس کے ساتھ سائمہ اور اس کی دوست بیٹھی تھی۔ پھر وہ دفتر کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ وقت مقررہ پر محسن راؤ پہنچ گیا۔ وہ ایک اونچے قد کا گوری رنگت والا حسین آدمی تھا۔ آج اس نے ڈارک براؤن سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس رنگ نے اس کی شخصیت کو اور نکھار دیا تھا۔ فیتا کاٹنے سے پہلے چند کلمات عامر نے آرٹسٹ کے بارے میں کہے۔ خواتین و حضرات، یہ تصویر دیکھ کر آپ تھوڑا سا چونکیں گے۔ یہ انوکھی تصویر ہیں۔ فنی اعتبار سے ان کا معیار کیا ہے اس کا فیصلہ تو آرٹ کو سمجھنے والے کریں گے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ موضوع کے اعتبار سے آپ انہیں نیا پائیں گے۔ یہ ساری تصویریں تخلیق کی ہیں۔ انہیں جن آرٹسٹ خاتون نے تخلیق کیا ہے وہ پردہ کے پیچھے ہی رہنا چاہتی ہیں، لہٰذا آپ فن دیکھیے اور اچھے فنکار کو داد دیجیے۔ اب میں محسن راؤ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ فیتا کاٹ کر نمائش کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ تب تانیہ نے چاندی کی پلیٹ میں رکھی کینچی اپنے بھائی کے سامنے کی۔ محسن راؤ نے مسکرا کر کینچی اٹھائی اور تالیوں کی گونج میں فیتا کاٹ دیا۔ جب محسن راؤ دوسرے لوگوں کے ساتھ اندر تصویر دیکھنے کے لیے جانے لگا تو تانیہ نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سرگوشی میں بولی، تصویریں دیکھنے سے پہلے تصویر والی کو دیکھ لیجیے۔ محسن راؤ کا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ دفتر کی طرف بڑھی۔ وہ خاتون موجود ہیں یہاں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ جی ہاں، تانیہ نے جواب دیا، لیکن وہ تو پردے کے پیچھے رہنا چاہتی ہیں۔ آپ سے کیا پردہ؟ ان کا پردہ تو لوگوں سے ہے۔ تانیہ نے عجیب بات کہی۔ دیکھو تانیہ، کہیں پٹوا نہ دینا، وہ پریشان ہو کر بولا۔ لو، ہے کسی میں اتنی جرت جو میرے بھائی پر ہاتھ اٹھائے؟ اپنے دفتر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ سائمہ نے کھولا۔ اس نے محسن راؤ کو دروازے پر دیکھ کر اسے سلام کیا اور پھر تانیہ کی طرف دیکھا جیسے اس کے حکم کی منتظر ہو۔ سائمہ، جاؤ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نمائش دیکھو۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر سائمہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی محسن راؤ نے اندر آنے کے لیے قدم اٹھائے تو تانیہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کر شوخی سے بولی، صبر، ذرا صبر۔ اتنے میں سائمہ اپنی دوستوں کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ تانیہ نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، نادرہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی تھی، دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ جائیں بھائی جان، اندر تشریف لے جائیں اور ملیے اس آرٹسٹ سے جو اپنی ذات میں ایک شاہکار ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ جی نہیں، میں تصویریں دیکھنے جا رہی ہوں، آپ کو اکیلے ہی اندر جانا ہوگا۔ ڈرے نہیں۔ ڈر کس بات کا؟ یہ کہہ کر محسن راؤ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتی تانیہ نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور مسکراتی ہوئی نمائش والے حصے میں چلی گئی۔ محسن راؤ بہت آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا۔ نادرہ اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی۔ جب دروازہ زور سے بند ہوا تو اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ ایک بجلی سی چمکی، بادل سے گرجے اور دلوں پر بوندا باندی شروع ہو گئی۔ کوئی اس طرح مل جائے گا؟ کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد پر وہ پلٹی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا جسے ایک لمحے میں اس کی قسمت ہی پلٹا کھا گئی ہو۔ کمرے میں داخل ہونے والے خوبصورت شخص کو اس نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی پہچان لیا تھا۔ وہ اس کا محسن تھا۔ نادرہ تڑپ اٹھی۔ محسن جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے سب سے پہلے بالوں کا سادہ سا جوڑا، سفید بلاؤز اور خوبصورت کمر نظر آئی۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز پر جب وہ شخصیت پلٹی تو اس کا پلٹنا غضب ہو گیا۔ یہ اس کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ اس کے درے دل پر کس نے دستک دے دی؟ یہ کون آیا؟ آہ! دوسرے وقت کی عمروں نے اگرچہ دونوں کے نقوش کسی قدر دھندلا دیے تھے، لیکن محبت کرنے والے صرف چہروں سے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، آنکھوں سے زیادہ ان کے دل پکار اٹھے۔ محسن کا دل بھی پکار اٹھا۔ ارے، یہ تو اس کی نادرہ ہے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ نادرہ، یہ تم ہو؟ وہ بے-اختیار اس کی باہوں میں سما گئی اور رو پڑی۔ ہاں، یہ میں ہوں، تمہاری نادرہ۔ محسن راؤ نے اسے خود سے الگ کیا، اس کی ڈوری کو اپنی 2 انگلیوں سے اٹھایا۔ نادرہ کی کجراری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں اور آنکھوں کا کجرا پھیل گیا تھا۔ نادرہ، رو مت، دیکھو تمہاری آنکھوں کا کاجل پھیلنے لگا ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ چھوڑو محسن، میں نے لوگوں کی پہلے بھی پرواہ نہیں کی۔ جب تم ہوتے ہو تو پھر کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے تو اپنے بابا جانی کی پرواہ نہیں کی، اپنے منگیتر وقار کا خیال نہیں کیا، میں لوگوں کی بھلا کیا پرواہ کروں گی؟ نادرہ، کیا تم ابھی تک میری ہو؟ محسن راؤ نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب انہیں دور بھی کر سکتا تھا اور قریب بھی۔ میں کل بھی تمہاری تھی، آج بھی تمہاری ہوں اور آئندہ بھی تمہاری رہوں گی۔ میں تو ابھی وہیں کھڑی ہوں جہاں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ کیا تم نے ابھی تک میری تصاویر نہیں دیکھی؟ نادرہ نے حیران لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ابھی کہاں؟ اس شریر لڑکی نے مجھے اندر جانے ہی کہاں دیا، مجھ سے افتتاح کروا کے سیدھی یہاں لے آئی۔ محسن راؤ، تبھی تو، ورنہ تو مجھ سے یہ سوال کبھی نہ کرتے۔ نادرہ نے بڑی یقین سے کہا۔ آؤ بیٹھو نادرہ۔ اس نے نادرہ کو کرسی پیش کی۔ یہ لڑکی کون ہے محسن؟ اس نے میرے ساتھ اس قدر اپنائیت کا سلوک کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر اس نے مجھے میری تصویر سے پہچان لیا، جبکہ میں نے اپنا نام بھی غلط بتایا تھا۔ نادرہ نے کہا۔ وہ تمہیں کیسے نہ پہچانتی؟ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ جانتی ہے، محسن راؤ نے توصیفی انداز میں کہا۔
تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ نادرا نے وضاحت چاہی۔ بہت قریبی تعلق سے۔ محسن راؤ نے اپنی چہکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اوہ، نادرا نے ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا۔ بہت پیاری ہے۔ ہاں، پیاری بھی اور شریر بھی۔ نہ اس نے میرے بارے میں تمہیں کچھ بتایا، نہ ہی تمہارے بارے میں مجھے کچھ بتایا۔ محسن، تم کہاں چلے گئے تھے؟ نادرا اس کی بات نظر انداز کر کے بولی۔ ہر وہ بات بتاؤں گا جو تم جاننا چاہو گی۔ فی الحال اتنا سن لو کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ میں صحرا میں قید تھا۔ یہ میری بہن تانیہ مجھے وہاں سے آزاد کروا کے لائی ہے۔ اچھا، تم کب آئے؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ تم نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی، نہ تم میرے پاس آئے۔ کیا میں تمہیں یاد نہ آئی؟ نادرا، میں تمہیں کبھی نہیں بولا۔ بس ہوا یوں کہ ہاں آتی کچھ الجھنوں میں الجھ گیا۔ ایک الجھن یہ بھی تھی کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، جانے کیا سے کیا ہو گیا ہو، ممکن ہے تم پہچاننے سے انکار کر دو۔ سوچتا رہتا تھا، ویسے دل میں ارادہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ بہرام نگر جا کر ضرور دیکھوں گا۔ بس میں آنے ہی والا تھا۔ نادرا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر تانیہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آرٹسٹ صاحبہ، آپ وہاں پر اجمان ہیں اور لوگ ادھر توصیف کی ڈونگریں برسا رہے ہیں، تعریف پر تعریف ہو رہی ہے اور وہاں سننے والا کوئی نہیں۔ پھر وہ محسن راؤ سے مخاطب ہو کر بولی، اور مہمان خصوصی صاحب، لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بندہ افتتاح کر کے کدھر گیا۔ اگر آپ دونوں کو زحمت نہ ہو تو نمائش میں تشریف لے چلیے۔ اور نادرا، مجھے اپنی تصویریں دکھاؤ، محسن نے کہا۔ ہاں چلیے نا، نادرا نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا۔ نادرا کیا مل گئی تھی؟ محسن راؤ کی خزاں زدہ زندگی میں باہر آ گئی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال نادرا کا تھا۔ اس نے ایک طویل عرصہ محسن کی یاد میں، اس کے انتظار میں گزار دیا تھا۔ جس دن محسن راؤ جنگل میں گم ہو گیا تھا، وہ دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی کا ایک حسین نقشہ مرتب کر لیا تھا۔ محسن راؤ اپنے گھر لاہور جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے والدین کو بہرام نگر لانا تھا۔ نادرا کے بابا جانی راجہ بہرام نگر غیر مالک کی سیر کو گئے ہوئے تھے۔ وہ چند دن میں واپس آنے والے تھے اور اس نے اپنے والد سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ وقار سے شادی نہیں کرے گی، اور راجہ صاحب نے روایتی باپ بننے کے بجائے اس سے کہا تھا کہ وہ اس انکار کی وجہ انہیں دکھائے۔ نادرا نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی محسن راؤ اپنے والدین کو یہاں لائے گا تو وہ اپنے انکار کی وجہ ان کی خدمت میں پیش کر دے گی۔ اسے کبھی امید تھی کہ اس کے بابا جانی اس وجہ کو فوراً قبول کر لیں گے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ آدمی سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ قسمت نے کچھ اور طے کر لیا تھا۔ محسن راؤ اپنے گھر جانے سے پہلے ہی جنگل میں کہیں گم ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس دن اسے پکارتی رہی۔ دونوں چیزیں وہ جنگل سے لے آئی۔ محسن سے اس کا جواب نہ آیا۔ بس پتھر پر پڑی اس کی قمیض ملی اور آگے جا کر اس کا گھوڑا ملا۔ پھر وہ روز ہی جنگل جانے لگی، جنگل میں بھٹکتی پھرتی، لیکن اس کی ہر کوشش رائگاں گئی۔ محسن نے نہ ملنا تھا، وہ نہ ملا۔ اس کی پھینکی ہوئی قمیض اس کے لیے متاع حیات بن گئی۔ اسے آنکھوں سے لگائے چومتی اور سونگتی۔ اس قمیض میں اس کا محسن بسا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد راجہ بہرام نگر سیاحت کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو الجھا ہوا پایا۔ وہ اپنی بیٹی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اسے جو پریشانی لاحق تھی اس کا مداوع ان کے پاس نہ تھا۔ اسے پریشان پایا تو وہ خود فکر مند ہو گئے۔ اس کا حال تو نادرا کے پاس بھی نہ تھا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد راجہ صاحب نے چاہا کہ نادرا کی شادی کر دیں، لیکن نادرا نے شادی سے سختی سے انکار کر دیا۔ محسن راؤ کے بعد اب کوئی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا تھا۔ راجہ صاحب نے اسے وقار سے شادی کرنے پر مجبور نہ کیا، لیکن وہ شادی کے لیے اصرار ضرور کرتے رہے، اور پھر اصرار کرتے کرتے وہ خود چل بسے۔ اتنی بڑی حویلی میں وہ تنہا رہ گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ بہرام نگر کا پورا انتظام بخیر و خوبی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ باپ کی زندگی میں سارا نظام کارندوں نے سنبھالا ہوا تھا، ابھی سارا انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ زمین جائیداد کی طرف سے اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی۔ اب اس نے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا۔ اس نے بہرام نگر اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے کئی پروجیکٹ شروع کیے۔ ایک بہت اچھا اسپتال بنایا، کئی اسکول اور گھر بنوا کے دیے، غریب لڑکیوں کی شادی بیاہ کے اخراجات کا ذمہ خود لیا۔ بھلائی کے کاموں سے اسے راحت ملتی تھی، لیکن اس کے دل پر جو زخم تھا وہ کبھی کبھی اسے بے چین کر دیتا۔ تب اس نے پینٹنگ کی طرف توجہ کی۔ ایک مشہور آرٹسٹ کو کئی ماہ بہرام نگر بلا کر رکھا۔ اس آرٹسٹ نے یہاں کی دیہی زندگی کو پینٹ کیا اور نادرا کو بھی پینٹنگ سکھائی۔ بس پھر جب بھی وقت ملتا، جب بھی دل کا زخم ہرا ہونے لگتا، وہ اس زخم کی مرہم کے طور پر پینٹنگ کرنے بیٹھ جاتی۔ اس طرح اس نے محسن کے نام پر ایک طویل زندگی گزار دی۔ محسن کی گمشدگی اس کے لیے ایک معمہ تھی، دل میں پھانس بن کر چپ گئی تھی، ایک ٹیز تھی جو رہ رہ کر اٹھتی تھی۔ وہ کسی فلاحی کام میں مصروف ہوتی کہ اچانک یہ محسن کی یاد گھٹا بن کر دل پر چھا جاتی۔ پھر اسے کچھ نہ یاد رہتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ وہ ہوتی اور محسن کی باتیں ہوتی، اس کی یادیں ہوتی۔ کبھی وہ بہت مایوس ہو جاتی کہ محسن کبھی واپس نہیں آئے گا، اور کبھی اس کے دل میں امید کے دیے جل اٹھتے، نہیں وہ ضرور آئے گا۔ یوں ہی زندگی گزرتی گئی۔ بلاخر اس کے نام پر جینے کی تپسیا رنگ لے آئی، وہ سفل ہو گئی۔ اب اس کی چاروں طرف رنگ ہی رنگ تھے، پھول ہی پھول تھے، خوشبو ہی خوشبو تھی۔ وہ ایک احساس تفاخر کے ساتھ آرٹ گیلری میں یہاں وہاں گھومتی پھر رہی تھی۔ محسن اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر محسن بہت متاثر ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نادرا اسے اس قدر ڈوب کر چاہتی ہے۔ ہر تصویر میں نادرا کی بے پناہ محبت موجود تھی۔ محسن راؤ ایک طویل عرصے صحرا میں قید رہا۔ ایک طرح سے اس نے قید تنہائی کاٹی۔ اس قید میں نادرا اسے بے شمار بار یاد آئی، لیکن اس یاد میں تڑپ نہ تھی۔ پھر جب وہ صحرا میں سے واپس آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آتی ہی بہرام نگر کا رخ کرتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اگر دل میں محبت کی شدت ہوتی تو وہ سب کچھ بھول کر بہرام نگر پہنچ جاتا۔ محسن کا نادرا سے محبت تو تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی نادرا کو محسن سے تھی۔
اب کے لیے میں نادرا کا رنگ دیکھ کر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ جائے، اس کا داس بن جائے۔ اس دن تانیہ نے چاہا کہ نمائش کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ نادرا کو اپنے ساتھ ماڈل ٹاؤن لے کے جائے اور اس سے ساری باتیں کرے، نہ اسے سونے دے نہ خود سوئے، لیکن محسن راؤ نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے ہمیں بہرام نگر جانا چاہیے اور اس کے بعد ہم اسے اپنے یہاں مدعو کریں گے۔ بات معقول تھی، لہٰذا تانیہ کو مجبوراً ماننا پڑی۔ دوسرے دن محسن اور تانیہ ناشتہ کر رہے تھے۔ تانیہ بڑھ چڑھ کر نادرا کی باتیں کی جا رہی تھی، وہ جلد سے جلد بہرام نگر جانا چاہتی تھی۔ محسن راؤ کو خود قرار نہ تھا، لہٰذا 2 دن بعد بہرام نگر جانے کا پروگرام طے کر لیا گیا۔ اب یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رفیق نے اطلاع دی، صاحب جی آپ کا فون ہے۔ اچھا کون ہے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ آصف صدیقی صاحب، رفیق نے بتایا۔ اسے صبح صبح کیا ہو گیا؟ محسن راؤ نے جیسے اپنے آپ سے کہا، پھر رفیق سے مخاطب ہو کر بولا، انہیں بتاؤ کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد میں انہیں کال کرتا ہوں۔ جی بہتر، رفیق نے کہا۔ بھائی جان یہ آصف صدیقی صاحب کون ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ اوہو، میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتایا نہیں، بھائی وہ اسکول کے زمانے کا دوست ہے، کچھ ہی دن ہوئے ہیں اس سے اتفاقی طور پر ملاقات ہو گئی، وہ بھی اپنے ریستوران میں۔ اچھا کس نے پہچانا؟ تانیہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہی پہچانا تو میں نے، ہوا یوں کہ ایک دن دوپہر کو گھر آنے کے لیے ریستوران سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 بندے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی آصف صدیقی تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ اس بندے کی شکل جانی پہچانی ہے، ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ یہ تو اپنا کلاس فیلو آصف ہے۔ کلاس میں ہم دونوں برابر بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے۔ اس کی رہائش بھی ماڈل ٹاؤن میں تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ خیر میں نے گھر جانا فوراً ملتوی کر دیا، ریسٹوران میں واپس آیا، وہ دونوں ایک میز پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے ان کے قریب سے گزرتے اس بندے کو بغور دیکھا جس پر مجھے آصف ہونے کا شبہ تھا۔ میرا شبہ یقین میں بدل گیا کہ وہ میرا دوست ہی ہے۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں واپس لوٹا اور اپنے دفتر میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس سے کس طرح ملاقات کی جائے۔ وہ کھانا کھانے آیا تھا، مجھے شرارت سوجی۔ میں نے ان کے کھانا کھا لینے کا انتظار کیا اور ویٹر کو بلا کر ہدایت کی کہ جب وہ بل مانگے تو بل مجھ سے لے کر جائے۔ اس اسنا میں نے خود بھی کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے کافی منگوائی۔ جو ویٹر انہیں اٹینڈ کر رہا تھا وہ ان کا بل انہیں دینے سے پہلے میرے پاس لایا۔ میں نے اس کی پلیٹ میں بل ڈال دیا اور ہدایت کی کہ جو صاحب سرخ ٹائی لگائے ہوئے ان کے سامنے جا کر یہ بل رکھے۔ اس ویٹر نے بہت ادب سے آصف کے سامنے جا کر بل رکھ دیا۔ آصف نے اپنے ساتھ آنے والے شخص سے بے دہانی میں باتیں کرتے ہوئے اس بل پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی رنگ گزر گئے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے غصے سے ویٹر کی طرف دیکھا اور بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ ویٹر کو میں نے سمجھا دیا تھا، اس لیے وہ مؤدبانہ انداز میں خاموش کھڑا رہا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ ویٹر کو خاموش دیکھ کر اسے اور غصہ آ گیا۔ بول دے کیوں نہیں ہوں؟ یہ ہمارے صاحب نے لکھا ہے، ویٹر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ دراصل میں نے بل پر ایک ایسی بات لکھ لی تھی جسے پڑھ کر اس کا چراغ پا ہونا یقینی تھا۔ میں نے بل پر لکھا تھا کہ اتنے بڑے ریسٹوران میں ہر کیا سوچ کر کھانا کھانے آ گئے، تم اپنی اوقات کیوں بھول گئے؟ کہاں ہے تمہارا صاحب؟ ذرا مجھے اس کی صورت تو دکھاؤ۔ آصف کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں ایسے 6 ریسٹوران خرید کر پھینک سکتا ہوں، آخر اس نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ وہ غصے میں بھرا ہوا میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہ شخص بھی تھا جس کے ساتھ وہ کھانا کھانے آیا تھا۔ میں بڑے شاہانہ انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بڑی بے نیازی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، جی فرمائیے۔ میرا چہرہ دیکھتی وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ اس نے مجھے چونک کر دیکھا، پھر جب اس نے میری آواز سنی تو وہ فوراً مجھے پہچان گیا اور اپنی باہیں پھیلا کر میری طرف بڑھا۔ اوئے کمینے تو؟ ہاں میں نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، تو بڑے غصے میں آیا تھا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے رک کیوں گیا؟ اندر کس ارادے سے آیا تھا، سچ بتانا۔ میں تو یہ ریسٹورانٹ خریدنے کے لیے آیا تھا، آصف صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں حیران تھا کہ بل پر یہ بکواس کس نے لکھی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسا جملہ تو ہی لکھ سکتا تھا۔ پھر ہم دونوں نے بیٹھ کر پچھلی یادوں کو تازہ کیا۔ اسے میری گمشدگی کا بابا سے معلوم ہو گیا تھا۔ وہ جب تک ماڈل ٹاؤن میں رہا میرے گھر آتا رہا، پھر اس کے والدین شادمان منتقل ہو گئے، ادھر میرے ملنے کی آس بھی کم ہوتی گئی، اس کا آنا جانا بھی کم ہو گیا۔ پڑھ لکھ کر اس نے اپنے والد کا آفس سنبھال لیا۔ اس کے والد فلم ڈسٹریبیوٹر تھے، اس نے اسی کام کو آگے بڑھایا اور وہ فلم ساز بن گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ریسٹوران میرے بابا کا ہے، اس لیے وہ اس ریسٹوران میں آتا رہتا تھا، کبھی کبھار بابا سے بھی مل لیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے مجھ سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ملک کے بڑے فلم سازوں میں سے ہے۔ اسے بابا کے انتقال کے بارے میں معلوم تھا۔ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ آج کل ریسٹوران کون چلا رہا ہے۔ وہ کافی عرصے کے بعد ایک فلم ڈائریکٹر کے ساتھ ریسٹوران آیا تھا۔ اس کی سننے کے بعد پھر میں نے اپنی کہانی سنائی۔ میری کہانی سننے کے بعد وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، یار یہ تو بڑا انوکھا سبجیکٹ ہے، کیوں نہ اس کہانی پر فلم بنائی جائے؟ میں نے فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ یار تو مجھے تو معاف کر دے، صبح صبح پتہ نہیں اس کو کیا مشکل پیش آئی ہے۔ محسن راؤ نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، آپ کے دوست نے آپ کو ہیرو بنانے کی آفت تو نہیں کی؟ تانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تو کئی بار کہہ چکا ہے۔ محسن راؤ نے سنجیدگی سے جواب دیا، بھائی جان آپ فلموں کے چکر میں مت پڑ جائیے گا۔ تانیہ نے فوراً تنبیہ کی، ارے نہیں تانی، مجھے اداکاری سے دلچسپی ہے اور نہ ہی فلم کے کسی دوسرے شعبے سے، مجھے تو مناظر فطرت سے لگاؤ ہے، دیہی زندگی اور کھلی فضا کے دل دادا ہوں۔ انشاءاللہ سامن پور میں ایسی حویلی تعمیر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ محسن راؤ نے اپنی دلی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر وہ آصف صدیقی کو فون کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ فون ملنے پر محسن راؤ نے کہا، ہاں بھائی خیریت تو ہے؟ یار آج شام کو کوئی مصروفیت تو نہیں؟ آصف نے پوچھا۔ نہیں کیوں؟ پھر آج تو میرے دفتر آ جا۔ آصف نے کہا، آ جاؤں گا تیرے دفتر بھی، لیکن تیرے دفتر تو بہت سارے ہیں، کام؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ رائل پارک والے دفتر میں، وہی جگہ مناسب ہے۔ او بھائی کیا چکر ہے؟ یار چکر کوئی نہیں ہے، تجھے ایک شخص سے ملانا چاہتا ہوں۔
جب سے اسے معلوم ہوا کہ تو واپس آ گیا وہ تو اسے ملنے کے لیے بے چین ہے، آصف صدیقی نے بتایا۔ یار ایسا کون سا شخص ہے؟ اس نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، آصف صدیقی نے کہا۔ تو اس سے اچھی طرح واقف ہے نا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ ہاں، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس سے اچھے تعلقات ہیں، اچھا آدمی ہے، ایک طرح سے میرا تو دوست سمجھ اسے، آصف صدیقی نے اس شخص کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ یہ بات وہ تمہیں خود بتائے گا۔ عجیب شخص ہے وہ، ہر بات راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں عجیب تو ہے، لیکن عجیب کے ساتھ شریف بھی ہے۔ آصف صدیقی مسلسل اس کی وکالت کیے جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شام کو پہنچ جاؤں گا، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ واپس پلٹ رہا تھا کہ تانیہ کمرے میں داخل ہوئی، تب وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے تانیہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیریت تو تھی بھائی؟ تانیہ نے آصف صدیقی کی کال کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں خیریت تھی، کوئی شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ملنے سے پہلے نہ وہ اپنا نام بتانا چاہتا ہے اور نہ ہی کام۔ محسن راؤ نے تانیہ کو بتایا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ تانیہ نے پوچھا۔ شام کو ملاقات کا وعدہ کر لیا، پتہ نہیں کون شخص ہے، تانیہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں گارڈ کے بغیر مت جائیے گا۔ ارے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آصف اس سے اچھی طرح واقف ہے، محسن راؤ نے تانیہ کو اطمینان دلایا۔ شام کو محسن راؤ آصف صدیقی کے رائل پارک والے دفتر میں پہنچ گیا۔ یہ فلم ڈسٹریبیوشن کا دفتر تھا۔ جب وہ دفتر میں داخل ہوا تو آصف صدیقی کسی شخص سے کاروباری گفتگو میں مصروف تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر محسن راؤ کا استقبال کیا، سامنے بیٹھے شخص سے اس کا تعارف کرایا۔ محسن راؤ نے اس شخص کو غور سے دیکھا لیکن پہچان نہ پایا۔ جی فرمائیے، محسن راؤ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ شخص جواب دیتا، آصف صدیقی نے فوراً کہا، جو تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ شخص اندر بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اندر والے خاص کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرح کرو، اندر جا کر مل لو۔ محسن راؤ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس نے بند دروازہ آہستہ سے کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں موجود شخص اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور محسن راؤ کی طرف تیزی سے لپکا۔ محسن راؤ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اپنے کوٹ کی جیب سے اچانک ریوالور نکال لیا اور اس کی طرف کرتے ہوئے بولا، جہاں سے اٹھے ہو وہیں فوراً بیٹھ جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔